نے کسی جگہ پر احسان نہیں جتلایا۔ اب اللہ نے فرمایا نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ کی نعمت، اللہ کریم نے نعمتیں دی، ہم چرچا کر رہے ہیں۔ ہم ایک بھی چیز اگر ہمارے سے طرف ہو جائے تو انسان سارا کچھ، ساری دولت اپنی خرچ کر دے۔ انسان کی اگر یہ ابھی ہوا چند لمحوں کے لیے رک جائے، اللہ کریم اس کو روک دے، اللہ کی نعمت ہے نا، اگر یہ رک جائے کیا کوئی انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا؟ یہ نعمت ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم ایک ایسی نعمت کا ذکر کرنے لگے ہیں جو نعمت عظمی ہے، اور پھر اس نعمت کا ذکر رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی یہ کمال آیت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلایا جاتا ہے کسی خاص چیز پر۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب خود فرما رہا ہے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیسے احسان کیا ہے؟ اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج کے تم پر احسان کیا، سبحان اللہ، احسان کیا ہے، اور اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے آج کے ماہ یہ اجتماعی میلاد سجایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ شعر بڑا کمال ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شعر کوئی عام شعر نہیں ہے، یہ شعر بہت گہرائی والا شعر ہے۔ یہ دیکھنے میں تو صرف دو مصرے ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا مصرا ہے نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی یہ میں نے قرآن پڑھا نا آپ کے سامنے، رب نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب نے احسان ہی مومنوں پر فرمایا ہے۔ تو کیا پھر غیر بندہ اس ماہ میلاد کے اندر نبی پاک کی آمد کی خوشی منا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیسے منائے؟ جو لوگ آج خوشیاں نہیں منا رہے ان کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل ان بدبختوں کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں رب کا قرآن کے درس دے رہا ہے کہ تم ماہ میلاد میں نبی پاک کا میلاد نہیں منا سکتے کیونکہ میں نے احسان تم لوگوں پر کیا ہی نہیں۔ تو پھر جب کسی پر احسان کیا ہی نہیں، وہ احسان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے سنیوں پر احسان کیا ہے، اور آج سنی بج بج کے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ ذات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ پورا قرآن نبی پاک کا مقام اور شان اور عزت بیان کر رہا ہے۔ آگے میں نے شعر پڑھا تھا کہ زمین و سما تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، یہ چھپے ہوئے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ یہ اللہ حضرت نے کیسے لکھ دیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حدیث قدسی ہے، رب تعالی نے فرمایا ہے اور نبی پاک کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تیرے نور کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ بے شک سبحان اللہ، قربان جاؤ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک وجود کائنات کا باعث بنے ہیں، نبی پاک کی ذات ہے جو باعث وجود کائنات ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، یہ نبی پاک کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کائنات کو ہے۔ احباب گرامی قدر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس کو ظاہر کیوں کیا ہے اور کس کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور رب کی یہ الفاظ نبی پاک کی زبان سے نکلے ہیں اور یہ معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محمد بنا کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام وہ ذات ہے جس کے لیے کائنات کو سجایا، اور یہ وہی ذات ہے جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا ہے، اور فقط کائنات کو نہیں سجایا گیا بلکہ کل قیامت والے دن بھی قیامت کو قائم کیا جانا ہے، تو فقط اس لیے کہ محبوب خدا کی شان دکھائی جانی ہے۔ آج جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شان کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، جی یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم جو ہے وہ ماضی
معاذ اللہ ایک گدھے کے اور ایک چوڑے چمار کے علم جیسا ہے. ہاں یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا کوئی مقام نہیں بلکہ اتنا سا مقام ہے جتنا ایک چھوٹے بھائی کا یا ایک بڑے بھائی کا مقام ہوتا ہے. ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے. ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتے. ارے ہم میلاد مناتے ہیں, میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ رب کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جو رب نے نازل فرمایا ہے, اور شان محبوب بیان کی جاتی ہے اس زبان میں جو رب نے نازل کیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے ثناخواں آ کے اپنے خوبصورت انداز کے اندر اور خوبصورت اشعار کے اندر نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں. اور پھر جب خطیب حضرات آتے ہیں تو وہ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. اب وہ شان کہے جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہو, وہ بیان کس صورت میں ہو. وہ کہے جائے کہ نبی پاک کی جوانی کا ذکر ہو. میلاد نام کس چیز کا ہے کہ اس میلاد کے اندر نبی پاک کے بچپنے کا ذکر ہو یا نبی پاک کی جوانی کا ذکر ہو. وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر کنگوڑے کے اندر چاند سے کھیلنے کا ہو, وہ ذکر چاہے نبی پاک علیہ السلام کا حلیمہ سعدیہ کے گھر کنگوڑے کے اندر کھیلنے کا ہو. وہ ذکر چاہے نبی پاک کا مٹھی کے اندر کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کا ہو. وہ ذکر چاہے نبی پاک کا خشک کھجوروں کے ذریعے درخت اگانے کا ہو. وہ ذکر چاہے نبی پاک کا کفار کو کلمہ پڑھانے کا ہو. وہ ذکر چاہے نبی پاک کا اس انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا ہو. وہ ذکر چاہے نبی پاک علیہ السلام کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑنے کا ہو. ارے وہ ذکر چاہے نبی پاک علیہ السلام کا ہجرت کا ہو. ارے وہ ذکر چاہے نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے چشموں کے جاری ہونے کا ہو. ارے وہ ذکر چاہے نبی پاک کے معجزات کا ہو. ارے جب نبی پاک عرش پہ جائیں اس کو معراج کہتے ہیں. جب رسول اللہ دنیا میں سراپائے معجزات بن کے آئے اسے میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ میلاد ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تحقیق حق چاہیے, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ, نعرہ حیدری یا علی, آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. سرکار عرش پر جائیں معراج کہتے ہیں. سرکار دنیا میں تشریف لے کے اسے میلاد کہتے ہیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بیان کرتے چلے جائیں زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آخری حدیث پاک جو مجھے حکم ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کا حسن کیسا تھا, اور یہ بڑی کمال حدیث پاک ہے کہ جب حدیث پاک پڑھتے ہیں نا اور پھر یہ کہہ لیں کہ اس کو مناظرہ کہہ لیں یا مقابلہ کہہ لیں یا کچھ بھی گفتگو کہہ لیں, اور وہ گفتگو اپنے آپ سے کر رہے ہیں. وہ مناظرہ دل اور عشق کے درمیان چل رہا ہے. مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمانوں کے اوپر, اور ایک 14ویں سے بڑھ کر چاند چمک رہا ہے آمینہ کے بیڑے کے اندر. احباب گرامی قدر اب یہ عشق کا مناظرہ شروع ہونے لگا ہے, عشق اور دل کے درمیان. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہوا میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان بالکل صاف ہے. حدیث پاک کے اندر ادھیان کے لفظ آئے ہیں, اور ادھیان اس رات کو کہتے ہیں جس رات 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. اور 14ویں کے چاند کی روشنائی دیکھی کسی نے کہ کتنا آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے کہ کوئی لائٹ نہ بھی چلی ہو تو تمام عالم کو وہ پھر بھی روشن کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ چاند چمک رہا ہے فلاح و تاب کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام کے بدن اقدس کے اوپر سرخ رنگ کا جبہ موجود ہے, اور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے. اب یہ عشق اور دل کا مناظرہ شروع ہونے لگا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں. اب یہ فیصلہ یہ مناظرہ چل کس رہا ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ سونا ہے یا میرا چاند زیادہ سونا ہے.
یعنی کون سا چاند؟ جو آمینہ کا لال ہے وہ زیادہ سونا ہے، جو رب نے یہ والا آسمان پہ چاند بنایا ہے یہ سونا ہے۔ مناظرہ شروع ہونے لگا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں زمین کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے اس درخشندہ ستارے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آمینہ کے لال کے بددعا والے مکھڑے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ارے کبھی میں اس چاند کی طرف دیکھتا ہوں کہ جس کے کائنات کے اندر آنے سے تمام ظلم ختم ہوئے اور نور ہی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں ابو بکر کے یار کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں عمر پاک کے یار کے رخ انور کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آمینہ کے بیڑے کے اندر بیٹھے ہوئے اس دل نشین اور دل ربا چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں ان یتیموں، ان مسکینوں اور ان کم بندوں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں اس بددعا کے چہرے والے کے رخ کی طرف دیکھتا ہوں۔ ارے دل کہتا ہے وہ چاند زیادہ سونا ہے، اور عشق کہتا ہے ارے نہیں نہیں یہ چاند زیادہ سونا ہے۔ ارے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آسمان والا چاند اس زمین والے چاند کے انگلی کے اشارے سے ٹوٹ گیا تھا۔ ارے یہ وہ ہے کہ جس نے اشارہ کیا وہ چاند ٹوٹا بھی ہے، چاند جڑا بھی ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس کے چہرے پہ داغ دبے ہیں، لیکن یہ آمینہ کا لال وہ چاند ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق مقابلہ جیت گیا۔ عشق کہتا ہے نہیں نہیں آمینہ کا چاند زیادہ سونا ہے، ارے وہ چاند جو ہے اس کے چہرے پہ تو داغ دبے ہیں۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام سے جس نے عشق اور وفا کی ہے نا، اس کا نام 1400 سال بعد بھی لیا جا رہا ہے۔ اور کنہوں نے نبی پاک سے عشق کیا ہے؟ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جنہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان کا انکار کیا ہے، مانا نہیں ہے، تو پھر اللہ کریم نے قرآن کے اندر ان کی جا بجا مذمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق کے ساتھ ساتھ سیرت اور صورت دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی